آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 24۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قرآن شریف کی خبر گیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔ جیسے ہم تجوید القرآن کورس میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اسباق دلچسپ بھی ہو رہے ہیں اور مشکل اس لحاظ سے کہ جب تک ہم ان کی پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر جب تلاوت قرآن پر پہنچیں گے تو اس وقت بہت مشکل ہوگی۔ بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف آج کے سبق کے لیے، یعنی سبق نمبر 24 کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 24 ہے، اور کلاس نمبر 24 میں اس مد کے تعلق سے جو وضاحت رہتی ہے آج کی کلاس میں وہ پڑھیں گے۔ یہ مد متصل کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے۔ جب الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے تو یہاں مد متصل ہوگا، اور یہ جو اوپر مد موجود ہے یہ مد متصل کی علامت ہے۔ یہاں پر یہ مد لازم کا قاعدہ ہے، اب اسے پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے، مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف مدہ کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا سکون اصلی کے بارے میں کلاس نمبر 23 میں تفصیل کے ساتھ وضاحت عرض کی گئی ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ ہے با کے اوپر یہ جو علامت موجود ہے یہ جزم ہے، اور جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور اسی کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، یہ ہے با، اور با کے اوپر تشدید ہے، اور آپ کو معلوم ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہو وہ ایک نہیں بلکہ 2 حرف ہوتے ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ تو یہاں پر پہلا جو با ہے وہ ساکن ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، اور وہ جو جزم ہے وہ سکون اصلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر با کے اوپر اگر تشدید ہے تو یہاں پر بھی سکون اصلی موجود ہے۔ یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا، اب اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں کہ اس میں بات ہو کیا رہی ہے۔ جیسے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کو آپ دیکھیے گا، اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے زبر موجود ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید ہے۔ جب الف مدہ کے بعد فا کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے۔ جب الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اور یہ جو اوپر مد موجود ہے یہاں پر یہ مد لازم کی علامت ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ مد لازم کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، مد لازم کو 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس لفظ کو میں پڑھوں گا، اور یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہے اس لیے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافتن۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے۔ جب الف مدہ کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے۔ جب الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر یہ جو مد موجود ہے یہ مد لازم کی علامت کے طور پر ہے۔ یہاں پر جیم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن جب جیم کو پڑھ چکیں گے اور اس کے بعد نون کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر کیونکہ نون مشدد ہے تو نون مشدد میں غنہ بھی کریں گے۔ جیسے
جان، جان، یہاں پر یہ جو مد موجود ہے یہ مد مد متصل کی علامت کے طور پر ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ اور الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اس لیے یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد مد متصل کی علامت کے طور پر ہے، اور یہاں پر یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کی علامت کے طور پر ہے، کیونکہ یہاں پر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، تو یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کی علامت کے طور پر ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر صاد اور صاد کے اوپر بھی مد ہے، قاف کے اوپر مد، میم کے اوپر بھی مد۔ اب یہاں پر یہ مد موجود ہیں، لیکن یہاں پر مد متصل یا مد لازم کی کوئی علامت نہیں، پھر بھی یہ مد موجود ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ مد کون سی ہے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر دیکھیں یہ جو حرف ہے یہ ہے صاد، اس کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد مد لازم کی علامت ہے، کیونکہ اگر آپ اس حرف کو پڑھیں صاد کو، تو جب صاد پڑھیں گے تو 3 حروف ادا ہوں گے، اور وہ 3 حروف یہاں پر ہیں، صاد، الف، دال۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد دال کے اوپر جزم ہے، اور دال کے اوپر یہ جو جزم ہے اسے سکون کہتے ہیں، اور یہی سکون اصلی ہے۔ الف مدہ کے بعد جب سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا، اور یہ جو اوپر مد موجود ہے یہ مد لازم کی علامت ہے، اسی لیے یہاں پر یہ جو حرف ہے صاد، اس حرف کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد لازم کی علامت ہے۔ یہاں پر عین کے اوپر یہ جو مد موجود ہے یہ مد مد لازم کی علامت نہیں، اس کے بارے میں کلاس نمبر 25 میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بقیہ جس حرف کے اوپر یہ مد موجود ہے یہ مد مد لازم کی علامت ہے۔ آپ نے کلاس نمبر 21 سے کلاس نمبر 24 تک مد کے 3 قاعدے پڑھے، ان تینوں قاعدوں کو میں آخر میں لگا دیتا ہوں، اگر آپ انہیں پڑھ کر مزید پختہ کرنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ اور ایک آخری بات وہ یہ کہ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم نے صرف قواعد پڑھے، قرآن پاک میں تو ان کی پریکٹس کی نہیں، تو یاد رکھیے گا کہ کلاس نمبر 40 کے بعد جو کلاسیں شروع ہوں گی ان میں قرآن پاک کا ہی سبق پڑھنا ہے، تو ان قواعد کی بنیاد پر ہی قرآن پاک کے پڑھنے میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید کلاس نمبر 25 میں۔ درخواست ہے کہ جیسا قاری صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ آج کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا جائے، اور سابقہ اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھ لیا جائے، تاکہ جب ہم تلاوت قرآن پر پہنچیں تو تجوید القرآن کے تمام قواعد ہمیں ازبر یاد ہوں۔ سب سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، بلکہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا رواج پیدا کرنے کی کوشش اور محنت کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔